اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصص الانبیاء سیریز میں آج سامعین حاضر خدمت ہے قصہ حضرت ادریس علیہ السلام کا۔ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں پیدا ہوئے اور آپ کا ذکر قرآن مجید میں سورۃ المریم میں اس طرح سے ہے کہ اور یاد کرو ادریس کو جو کہ ایک سچے نبی ہیں اور ہم نے ان کا مقام بلند کیا۔ اس کے علاوہ اسلامی روایات میں کچھ اس طرح سے بیان کیا گیا ہے۔ حضرت شیث علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو اپنا نبی مقرر کیا۔ آپ روح زمین پر وہ پہلے نبی تھے کہ جنہوں نے قلم سے لکھنا شروع کیا۔ یوں کہا جائے کہ لکھنے کا عمل آپ سے شروع ہوا تو یہ غلط نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قلم سے لکھنے کا طریقہ بتایا اور آپ یہی علم لوگوں کو بتایا کرتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام طویل قامت کے شخص تھے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوبصورت چہرہ عطا کیا۔ آپ بہت کم بولتے تھے، صرف ضرورتاً ہی بات کیا کرتے۔ حضرت شیث علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکمرانی عطا کی اور اپنی قوم کی طرف مبعوث فرمایا۔ بالکل اسی طرح ان کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکمرانی عطا کی۔ آپ وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے قلم سے لکھنا شروع کیا اور آپ ہی وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی شریعت میں جہاد کو نصب کیا۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا گھر بار چھوڑ کر نکلنا سب سے پہلے ادریس علیہ السلام نے ہی بتایا، یعنی جہاد نافذ ہی حضرت ادریس علیہ السلام کے دور سے ہوا۔ قابیل جو کہ حضرت آدم کی اولاد تھا، اس کی قوم بے حد سرکش ہو گئی تھی۔ ان کو سبق سکھانے کے لیے حضرت ادریس علیہ السلام نے ایک لشکر جہاد کے لیے تیار کیا۔ اس لشکر کو فوج کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ اس فوج میں گھڑ سوار موجود تھے۔ تیار شدہ فوج قابیل سے جنگ لڑنے کے لیے نکل پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام اور ان کی فوج کو فتح نصیب فرمائی۔ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو آپ نے سب انبیاء سے ملاقات کی۔ وہاں پہ حضرت ادریس علیہ السلام سے بھی چوتھے آسمان پر ملاقات ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے ایک دفعہ حضرت ابی کعب سے ارشاد فرمایا، ادریس علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید کی اس صورت سے کیا مراد ہے؟ یعنی ہم نے انہیں بلند مقام عطا فرمایا۔ تو ابی کعب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دن حضرت ادریس علیہ السلام سے فرمایا کہ تمام دنیا جو جتنے بھی نیک عمل کرے گی میں تجھے ایک دن میں اتنا اجر عطا کروں گا۔ جب حضرت ادریس نے یہ سنا تو نہایت ہی خوش ہوئے، تو انہوں نے سوچا کہ میری جو عمر ہے وہ بہت طویل ہو۔ فرشتوں میں سے ایک فرشتہ آپ کا رفیق تھا۔ آپ نے اس فرشتے سے کہا، کیا ایسا ممکن ہے کہ اسرائیل علیہ السلام کو کہا جائے کہ وہ میری موت کو کچھ عرصے کے لیے روک دیں تاکہ یہ اجر و ثواب جو ہے وہ دگنا ہو سکے؟ رفیق فرشتے نے آپ سے کہا کہ چلیے اسرائیل علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں اور ان سے یہ بات کرتے ہیں۔ رفیق فرشتہ ان کو لے کر چوتھے آسمان پر چلا گیا۔ وہیں پہ اسرائیل علیہ السلام موجود تھے۔ فرشتے نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو ادریس علیہ السلام کی خواہش کے بارے میں کہا تو انہوں نے کہا کہ اسرائیل علیہ السلام اس وقت کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میرے پروں پر موجود ہیں۔ اسرائیل علیہ السلام بہت حیران ہوئے کہ ابھی تو اللہ نے حکم دیا ہے کہ ادریس علیہ السلام کی روح چوتھے آسمان پر قبض کی جائے اور اتنی جلدی وہ یہاں پہنچ بھی گئے۔ بے شک اللہ کی حکمت بہت زیادہ ہے۔ بے شک اللہ بہت حکمت والا اور دانائی والا ہے۔ میں اسی سوچ سے پریشان تھا اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے ادریس علیہ السلام کو چوتھے آسمان پر بھیج دیا اور فرشتے نے
حضرت ادریس علیہ السلام کی روح